بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام سیٹ نمبر 3، حدیث اور اصول حدیث کے اہم سوالات۔ پہلا سوال ہے، وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہو، خواہ اس کی نسبت آپ کی طرف صحابی نے کی ہو یا تابعی نے یا کسی اور نے، خواہ اس کی سند متصل ہو یا نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی حدیث کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ مرفوع رفع سے ہے، بمعنی بلند کیا ہوا۔ تو جس حدیث کی نسبت، جس بات کی نسبت، جس کام کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، نسبت کرنے والا کوئی بھی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو یا کوئی اور ہو، اور سند متصل ہو یا نہ ہو، تو اس کو جو ہے مرفوع کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی جو قسمیں ہیں، یہ مسند الیہ کے لحاظ سے ہیں، یہ منتہا کے لحاظ سے ہیں۔ تو مسند الیہ یا منتہا کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ حدیث قدسی یعنی جو اللہ کی طرف منسوب ہو، حدیث مرفوع جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہو، اور پھر ہے حدیث موقوف جو صحابی کی طرف منسوب ہو، پھر مقطوع ہے جو تابعی کی طرف منسوب ہو۔ اگلا ہمارا سوال ہے، وہ حدیث جس کو ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرتے ہوئے بیان کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں منکر۔ ثقہ کہتے ہیں قابل اعتماد کو، ضعیف کا مطلب ہے ناقابل اعتماد، کمزور۔ تو قابل اعتماد راوی کی مخالفت میں جو روایت بیان کرے گا، تو اس کی روایت کا نام دیا جائے گا منکر۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں احادیث اسماء صحابہ کی ترتیب کے مطابق جمع ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اس کو مسند کہتے ہیں۔ اسماء صحابہ کی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جس میں صحابہ کی احادیث ایک جگہ ہوں، مثلا ابو بکر صدیق کی ایک جگہ ہیں، عمر کی، پھر حضرت عثمان کی، ایک صحابی کی حدیث ایک ہی جگہ پہ جمع ہوں، تو اس کو مسند کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کو مسند احمد بن حنبل کہتے ہیں، جس میں 40,000 احادیث ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اموی عہد میں کس خلیفہ نے احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا؟ یوں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، سرکاری طور پر احادیث کو کس نے جمع کرنے کا حکم دیا؟ تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے حکم دیا گورنروں کو کہ رسول اللہ کی احادیث لکھ لی جائیں، جمع کر لی جائیں۔ اگلا سوال ہے، وہ کتاب جس میں 40 احادیث درج ہوں کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی کتاب 40 کہلاتی ہے۔ 40 40 کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 40 احادیث کو جمع کرنے کی فضیلت کے بارے میں، تو محدثین نے اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں اور ان کا نام 40 رکھا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو جس کتاب میں 40 احادیث، خواہ وہ کسی بھی موضوع سے متعلق ہوں، اس کو 40 کہا جاتا ہے۔